20ویں صدی کے آغاز میں قائد اعظم انگلستان سے بیرسٹری کی تعلیم مکمل کر کے ہندوستان واپس آ چکے تھے اور ایک کامیاب وکیل کے طور پر آہستہ آہستہ ہندوستان میں اپنا نام بنا رہے تھے۔ سیاست سے قائد اعظم کو بے انتہا دلچسپی تھی، مگر اس وقت تک ان کی فکر اور سوچ صرف ہندوستان کی داخلی سیاست اور ہندو مسلم اتحاد تک ہی محدود تھی۔ قائد اعظم نے اپنی عملی سیاست کا آغاز ہندوؤں کی سیاسی جماعت کانگریس سے کیا اور تقریباً 16 برس تک اس کے رکن رہے۔ اس دور میں وہ ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے داعی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ہندوستان کے ایک اعلیٰ ترین بیرسٹر اور ذہین سیاستدان کے طور پر ابھر رہے تھے۔ کانگریس کی مسلمان دشمنی کے باعث بالآخر تنگ آ کر محمد علی جناح نے کانگریس سے استعفیٰ دیا اور اس وقت برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس وقت مسلم لیگ بھی مختلف دھڑوں میں تقسیم تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ محمد علی جناح اور علامہ اقبال مسلم لیگ کے دو مخالف دھڑوں میں تھے، مگر اس کے باوجود علامہ اقبال جناح کے اندر چھپے ہوئے جوہر کو پہچان چکے تھے اور اب اقبال کی توجہ محمد علی جناح کی نظریاتی اور روحانی تربیت کرنے پر مرکوز تھی۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کے درمیان طویل رابطے اور خط و کتابت رہی۔ مسلمانوں کے سیاسی حالات اور مستقبل سے لے کر پوری امت مسلمہ اور اسلام کو درپیش مسائل کے حوالے سے اقبال نے قائد اعظم کی رہنمائی اور تربیت کی۔ ہندوستان میں اس وقت مسلمان سیاست مکمل طور پر فکری انتشار اور انارکی کا شکار تھی۔ نہ تو مسلمانوں کے سامنے کوئی واضح حکمت عملی تھی اور نہ ہی کوئی قائد کہ جو ملت اسلامیہ کو متحد کر کے ایک مضبوط سیاسی قوت بنا سکتا۔ مسلمانوں میں کچھ ایسی قوتیں بھی تھیں کہ جو ہندوؤں کا ساتھ دینے پر بضد تھیں، مثلا دارالعلوم دیوبند، اور دوسری جانب مسلمانوں کی سیاست مسلم لیگ کر رہی تھی کہ جو خود دھڑوں میں تقسیم اور سیاسی افراتفری کا شکار تھی۔ ان حالات میں ہندو کانگریس ایک بھرپور تحریک چلا رہی تھی کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریز کو ہندوستان سے نکال دیا جائے اور اس کے بعد ہندوستان کی مکمل حکمرانی اور حکومت ہندو کانگریس کے حوالے کر دی جائے۔ فکری اور سیاسی انتشار کے اس دور میں مسلم لیگ زیادہ سے زیادہ صرف اس بات پر گفت و شنید کر رہی تھی کہ انگریزوں کے نکلنے کے بعد ہندوستان کی حکومت میں مسلمانوں کا کتنا حصہ ہوگا۔ اول تو کسی کو اس بات کا بھی یقین نہیں تھا کہ انگریز کبھی ہندوستان چھوڑ کر جائے گا اور ہندوستان کو بھی دوبارہ آزادی نصیب ہوگی، اور پھر اگر ہندوستان آزاد ہو بھی جاتا ہے تو وہاں ایک مسلمان حکومت بنانے کا تو کوئی خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمان قیادت اسی خوف اور دہشت کا شکار تھی کہ انگریزوں کے جانے کے بعد وہ اب ہندوؤں کے غلام بنا دیے جائیں گے اور ہندو ان سے 1000 سالہ حکمرانی کا سخت ترین انتقام لیں گے۔ مسلمانوں اور مسلم لیگ کے لیے سن 1930 تک کا دور انتہائی غیر یقینی خوف اور فکری انتشار کا تھا۔ پوری مسلمان ملت پر مکمل تاریکی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ نہ آزادی کا کوئی راستہ نظر آتا تھا اور نہ ہی ہندوستان میں اپنے حقوق حاصل کرنے کا۔ مسلمان سیاسی طور پر بھی تباہ ہو چکے تھے، معاشی طور پر بھی بدحال تھے، اور اب خطرہ ہو چلا تھا کہ ہندوستان میں 1000 سال حکومت کرنے کے بعد صرف آقاؤں کی تبدیلی سے پورے مسلمان تہذیب کا نام و نشان مکمل طور پر مٹا دیا جائے گا۔ صورتحال اس قدر تاریک تھی کہ خود قائد اعظم بھی مایوسی کا ایسا شکار ہوئے کہ انہوں نے ہندوستان ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور بالآخر سن 1931 میں ہندوستان چھوڑ کر آپ نے مستقل طور پر لندن میں رہائش اختیار کر لی۔ علامہ اقبال اس ساری صورتحال کو انتہائی غور اور تشویش سے دیکھ رہے تھے، اور بالآخر سن 1930 تک آپ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل متحدہ ہندوستان میں ممکن ہی نہیں ہے، اور اب ہر حال میں برصغیر ہندوستان کو تقسیم کر کے مسلمانوں کی الگ ریاست بنانا ناگزیر ہو گیا ہے۔ سن 1930 میں ہی الہ آباد کے خطبے میں علامہ اقبال نے اپنے اس حیرت انگیز اور ناقابل یقین انقلابی تصور کو بالآخر کھول کر بھی بیان کر دیا۔ گو کہ اقبال نے ہندوستان کی تقسیم کا تصور 1930 میں خطبہ الہ آباد میں دے دیا تھا۔ یہ اس دور کے لحاظ سے اس قدر ناممکن تصور کیا جاتا تھا
کہ نہ تو انگریزوں نے اس کو سنجیدگی سے لیا، نہ ہندوؤں نے، اور نہ ہی مسلمانوں کو اس کا یقین آیا۔ حتیٰ کہ خود قائد اعظم محمد علی جناح بھی مایوس ہو کر اگلے ہی سال انگلستان جا بسے اور ہندوستان کی سیاست سے اپنے آپ کو مکمل طور پر الگ کر لیا۔ اب علامہ اقبال کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج درپیش تھا۔ فکر اور نظریہ تو وہ دے چکے تھے، اب اس کے لیے ایک قائد تلاش کرنا تھا، قوم کو متحد کرنا تھا، اور پھر اس قوم اور قائد کے اس قافلے کو تحریک پاکستان کی جانب روانہ کرنا تھا۔ یہ ظاہراً ایک ناممکن مشن تھا، گو کہ قائد اعظم مایوس ہو کر انگلستان جا چکے تھے۔ علامہ اقبال یہ حتمی فیصلہ کر چکے تھے کہ اگر پاکستان نے وجود میں آنا ہے تو اس کے لیے قائد اعظم کو ہر حال میں واپس ہندوستان لا کر مسلم لیگ کی قیادت ان کے حوالے کرنی ہوگی۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم سے اپنی خط و کتابت جاری رکھی، اور اگلے 2 برسوں میں جب علامہ اقبال گول میز کانفرنس کے سلسلے میں لندن تشریف لے گئے تو بذات خود قائد اعظم سے طویل نشستیں کی اور انہیں ہندوستان واپس آنے پر راضی کیا۔ تقسیم ہندوستان اور مسلمانوں کی علیحدہ آزاد ریاست کے تصور سے آشنا کیا، اور قائد اعظم کو بحیثیت ایک قائد ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ یہ وہ دور تھا کہ قائد اعظم اب مکمل طور پر علامہ اقبال کو اپنا رہنما اور مرشد تسلیم کر چکے تھے۔ وہ محمد علی جناح جو پہلے ہندوستانی قومیت اور ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے مبلغ تصور کیے جاتے تھے، اب ہندوستان کے مسلمانوں کے رہنما کے طور پر تحریک پاکستان کے داعی بن کر پوری امت مسلمہ کے قائد کے طور پر ہندوستان میں ابھرنے والے تھے۔ بالآخر اقبال اپنے اس مشن میں کامیاب ہوئے اور قائد انگلستان چھوڑ کر دوبارہ واپس تشریف لے آئے اور مسلمانوں کی قیادت سنبھال لی۔ یہ وہ دور ہے کہ جب محمد علی جناح ہندوستان کے مسلمانوں کے قائد اعظم بن کر ابھرتے ہیں، اور علامہ اقبال کو یہ سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ اب مشن کی تکمیل اور تعمیر پاکستان ممکن ہو سکے گا۔ اقبال جس مجاہد کا برسوں سے انتظار کر رہے تھے، وہ بالآخر سامنے آ کر ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت سنبھال چکا تھا۔